اس کو تعریف کے لحاظ سے ایجنٹ کہا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے عمران خان کے لیے کبھی لفظ ایجنٹ کا استعمال نہیں کیا اور کبھی عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ نہیں کہا۔ اب آپ کے حیران ہونے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ آپ یہ جاننے والے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے زبردست عالم دین اور خداداد ذہانت رکھنے والے اسلامک اسکالر نے اصل میں 28 سال پہلے عمران خان کے بارے میں کہا کیا تھا، اور وہ کون سا جال تھا جس میں عمران خان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی طرح ہوشیاری دیکھیے۔ ایک طرف یہ عالم عیسائیت کو اپنی شکنجے میں لے رہے ہیں، دوسری طرف پوری دنیا کے اندر بھی ایک گھیرا ڈال رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 1776 میں انہوں نے بنایا آرڈر آف الومیناٹی، روشن خیال لوگوں کا کی ایک انجمن۔ اور کیا کرتے تھے؟ پوری دنیا سے ذہین ترین لوگوں کو اسکالرشپ دے کر امریکہ بلاتے تھے، انہیں وہاں رکھ کر برین واشنگ کریں۔ نمبر 2، ان کے سکینڈلز کھڑے کریں، سیکس سکینڈلز، ان کی فائلیں اپنے پاس تیار رکھیں۔ وہ لوگ جب واپس جائیں اپنے ملکوں میں تو اہم پوزیشن میں جائیں گے، پھر ہمارے اعلی کار ہوں گے اور ہماری بات ماننے سے انکار کریں گے تو ہم بتا دیں گے دیکھو تمہارا یہ سیکس سکینڈل ہمارے پاس ہے، ہم تمہارے ملک میں اسلام کر دیں گے، تمہاری چودراہٹ، تمہاری قیادت سب ختم ہو جائے گی۔ یہ کہلاتا ہے آرڈر آف الومیناٹی 1776۔ وہ آرڈر آف الومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں۔ یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے، یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ اور کیجئے، اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ اگلے دن کا خطبہ کیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے 19 مئی 1995 کے جمعے کے خطبے میں عمران جمامہ کی شادی پر تفصیل سے بات کی۔ 16 مئی 1995 میں عمران جمامہ کی شادی ہوئی تھی، یعنی شادی کے 3 دن بعد کا یہ خطبہ تھا جو اس کے اگلے مہینے یعنی جون میں تنظیم اسلامی کے ماہانہ شائع ہونے والے رسالے میثاق میں تحریر کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطبے میں شاندار الفاظ میں عمران خان کے لیے دعا فرمائی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ میں یہاں آپ کے لیے اس خطبے کی چند جھلکیاں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ مکمل آرٹیکل کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ quranacademy.edu.pk پر جائیے، پھر وہاں ملٹی میڈیا کے آپشن پر کلک کیجیے۔ اب جو آپشن آپ کے سامنے ہیں ان میں ویو آرٹیکلز کے آپشن پر جائیے، اس کے بعد نئی کھلنے والی ونڈو میں میثاق میگزین کے آپشن پر کلک کیجیے۔ اب ایک لسٹ آپ کے سامنے ہوگی جس میں 1959 سے لے کر اب تک کے تمام میثاق میگزین پڑھنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اگر آپ مطالعے کے شوقین ہیں اور مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب ڈاکٹر اسرار احمد کے ان خطبات کے ایک خزانے کا آپ کو پتہ مل چکا ہے جن کی ویڈیوز موجود نہیں ہیں۔ ان رسالوں میں سے آپ کو جون 1995 کے میثاق رسالے پر کلک کرنا ہوگا اور یہاں حادثہ عمران خان کے نام سے آپ کو آرٹیکل مل جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار اپنے جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں، خان عالم اسلام میں ایک کرکٹ کے ہیرو کی حیثیت سے ابھرا، مسلمانوں کے اندر معروف ہوا، ان کا محبوب بنا، ان کی آنکھوں کا تارا بنا۔ پھر اس نے خدمت خلق کا ایک بہت بڑا کام کیا، یعنی کینسر کا علاج کا ہسپتال بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ ایسے خیالات ظاہر کرنا شروع کیے جن میں کچھ جراثیم مسلم فنڈامنٹلسٹ کے تھے۔ یہ ہے معاملہ خاص عمران خان کا۔ چنانچہ ٹائم میگزین جو کہ امریکہ سے شائع ہوتا ہے، اس میں اپریل کے آخری ہفتے میں ایک مضمون شائع ہونا تھا جس کا عنوان کچھ اس طرح سے تھا، کرکٹ اسٹار ٹرنڈ مسلم فنڈامنٹلسٹ۔ فہرست میں لکھا تھا کہ فلاں صفحے پر یہ مضمون ہے، لیکن جب کھول کر دیکھا تو وہ مضمون وہاں نہیں تھا۔ کسی پوشیدہ ہاتھ نے اس مضمون کو وہاں شائع ہونے سے رکوا دیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ بعد میں وہ مضمون شائع ہو گیا تھا، لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہی مضمون تھا یا محض خانہ پوری کی گئی تھی اور اصل مضمون کو تبدیل کر کے شائع کیا گیا؟ اس کا کوئی سبب تو ہے نا۔ نیوز ویک اور ٹائم جیسے رسالے کوئی ہمارے ہاں کے رسالوں کی طرح تو نہیں ہیں۔ ٹائم میں یہ بات ہو جانا کہ فہرست میں ایک مضمون کا عنوان موجود ہے اور عملاً وہاں کچھ اور ہے، یہ تو انہونی بات ہے۔ یہ ہوئی ہے تو کسی بڑے طاقتور ہاتھ کے ذریعے ہوئی ہے، اور جب دوبارہ وہ مضمون شائع ہوا ہے تو گمان غالب ہے کہ وہ اصل مضمون نہیں ہے۔ دراصل دنیا میں عمران خان سے ایک خطرہ محسوس کیا گیا کہ یہ پاکستان میں فنڈامنٹلزم کے فروغ کا باعث بن سکتا ہے۔ جنرل حمید گل صاحب بھی آنکھوں میں کھٹکتے تھے، لہٰذا انہیں ISI سے نکلوایا گیا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ایک پریشر گروپ بنانا چاہتے ہیں اور عمران خان اس گروپ کے اندر ایک اہم حیثیت حاصل کر رہا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد اپنے خطبے میں عمران خان کے حوالے سے ایک شعر کہتے ہیں۔ بہرحال میں عمران خان کے حوالے سے ساری تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے خطرہ محسوس ہوا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد نے عمران خان کے لیے شعر کہا تھا۔
रन यानी कि मैदान जंग, और यहाँ पर रुस्तम का बदन भी जेर कफन कांप रहा है, यानी कि किस दहशत से इमरान खान आ रहा है। उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद इसी इल्यूमिनाटी के हवाले से कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि ये शख्स मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के रूप में उभर रहा है, और पाकिस्तान में तो फंडामेंटलिज्म के लिए अवाम में पहले ही से बारूद मौजूद है, मौलवी हजरात की बातें तो अवाम नहीं सुनते, मगर एक क्रिकेट स्टार अगर फंडामेंटलिस्ट बनकर मैदान में आ गया तो बारूद में आग लग सकती है, लिहाजा इसे उन्होंने किसी न किसी जरिए से काबू में लाना जरूरी समझा। उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद इमरान खान और जमामा की शादी की कामयाबी के लिए भी दुआ करते हैं, और वो मजीद आगे कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत से कुछ बईद नहीं है। अल्लाह ताला ने फिरौन के महल में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करा दी थी, तो गोल्ड स्मिथ के खानदान से भी अल्लाह ताला ऐसा काम करवा सकता है। हम तो यही दुआ करेंगे कि 1000 दाम से निकला हूं एक जंबिश में। यहाँ दाम से मुराद जालों की है, 1000 जाल यानी कि बुने गए इमरान खान के रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए, और वो एक जंबिश में, एक लम्हे में उससे निकल आए। ये दुआ डॉक्टर इसरार अहमद करते हैं। 1000 दाम से निकला हूं एक जंबिश में के मजदाक, ये सारे दाम जो इसके गिर्द फैलाए गए हैं वो उन्हें तोड़कर निकल आए। बज़ाहिर अहवाल तो यही नजर आता है कि ये जबरी शादी है जो उस पर मुसल्लत की गई। आखिर वाकयाती शहादत, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी किसी बला का नाम है, वरना सीधी तरह यहीं से शादी का ऐलान करके जाते, कुछ खानदान वाले भी साथ गए होते। लेकिन इमरान खान यहां से जिस अंदाज में सिरा सिमा होकर भागे हैं, ये पस मंजर तो साबित कर रहा है कि ये एक स्कैंडल है जिसमें वो गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन अल्लाह ताला इस सूरत हाल को बदल दे, उसको इसका इख्तियार है, और हमें हमारा वो खोया हुआ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट अल्लाह ताला लौटा दे। अल्लाह की कुदरत से कुछ बाइद नहीं। उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद एक कुरानी आयत का जिक्र फरमाते हैं, वला यहीकुल मकरु सय्यिउ इल्ला बिअहली, यानी कोई बुरी चाल मुसल्लत नहीं होती मगर उसके अपने चलने वालों पर। अल्लाह करे कि सहूनियत की ये चाल इस आयत का मज़दाक बन जाए और ये उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़े, और इस मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान को इमरान खान से जो तवक्को हो गई थी कि वो यहाँ इस्लाम का और इस मुल्क की अपनी तहजीब व तमद्दुन के आया का अलम बरदार बनकर खड़ा होगा, अल्लाह ताला वो तवक्को पूरी फरमा दे। अल्लाह की कुदरत से वईद नहीं है। मैं इसी दुआ पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। शायद डॉक्टर साहब के जुम्मे के इस खुतबे के आखिरी अल्फाज कबूलियत की घड़ी में अदा हुए थे, क्योंकि वो इमरान खान उन 1000 दाम यानी इमरान खान को काबू में करने के तमाम जालों और फंदों से निकल आया, और कौम ने उसे एक मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के तौर पर देखा, और यहूदियों की चाल उन पर उल्टी पड़ गई। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। ये बहुत बड़ा दावा आजादी का है, इसके अंदर पूरा एक फलसफा है। याद रखें, ये आप अल्लाह के सामने दावा करते हैं कि कोई नहीं है खुदा अल्लाह तेरे, बल्कि आप सारे बुत तोड़ देते हैं जो आपके अंदर रुकावट बने होते हैं ऊपर जाने के। सबसे बड़ा बुत तो खौफ का बुत। ये जब आपका ईमान हो जाएगा आप आजाद हो जाएंगे।